सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तलत भट्ट क्रॉसिंग द लाइन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के हमारे मेहमान जनाब ज़हूर अहमद भट्ट साहब हैं, जो शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट के छोटे भाई हैं। हम उनसे ऑनलाइन मौजूद हैं, वो तरेगाम से, और हम उनसे पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, उनके हालात कैसे हैं, और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर तक जो सफ़र है उनका, उसके मतलब बताएंगे कि वो कैसा गुजरा। अच्छा ज़हूर साहब, ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए? मैं 17 जनवरी 1972 तरेगाम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जिसका बनता है, इधर पैदा हुआ हूँ। ये 1972 है, तरेगाम की मेरी पैदाइश है। आपका बचपन कैसा गुजरा? मेरे ठीक 4 साल के बाद 1972, 3, 4, 5, 6 में मकबूल भट्ट शहीद जब दोबारा इस खूनी लकीर को फलांग के आए हैं, मेरी उम्र तब 4 साल की थी कि जब वो दोबारा यहाँ गिरफ्तार हुए हैं। जो ये वाक़ा अपना क्या कहते हैं, लंगेट का वाक़ा हुआ है। तो तब हम वालदा वगैरह से सुनते हैं, चूँकि मैं बहुत छोटा था, कि उस दौरान में क्या क्या सख्तियाँ हमारे घर पे, हमारी फैमिली पे हुई है। सबसे बड़े भाई हबीबुल्लाह भट्ट थे, उसको उठा लिया गया है। फिर गुलाम नबी भट्ट छोटे थे, उसको उठाया गया है। बाकी एक बहन आशा, वो बड़ी थी, तो औरतों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया है यहाँ इस घर में। तो हम चूँकि बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो बचपन की यादें जहाँ तक है, अगर आप मुझे कहेंगे अपनी पैदाइश से लेके 1983 में हम मकबूल भट्ट शहीद से दिल्ली के तिहाड़ जेल में मिलने गए हैं, तो फिर एक तसलसल बना है इसका कि हमें शऊर आया है कि जब पहली दफ़ा मैं भट्ट साहब से 1983 जेल में मिलने के लिए गया, तिहाड़ जेल में। तो अजीब वाक़ा जो मेरे जहन में नक्श है कि जब मैं गया तो एक जंजीरों में वो बंद था, तो सलाखों के पीछे वो था, तो और उसके ऊपर बहुत बारीक जाली लगी हुई थी। उस जाली में से मुलाकात दे रहे थे, तो मुझे याद है कि मैं रोने लगा। मैंने कहा अंदर जो बंदा है तो उसको क्यों नहीं आप मिलाते हैं। मतलब शक्ल भी पूरे जहन में नहीं आती थी, सामने नहीं आते थे। तो फिर वो जेल सुप्रिटेंडेंट जो था वो वहाँ खड़ा था, तो उसने मुझे गोद में उठाया, तो मुझे साइड से अंदर ले गया। फिर काफ़ी देर, जितनी देर हम मुलाकात करते रहे, और तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे हम रहे अंदर। तो उन 3 घंटों में बाई के पास ही रहा हूँ, मकबूल भट्ट शहीद के पास। उसमें जो कुछ बातें हुई है तो वो मैं आगे बता दूंगा आपको कि बड़ी सबक आमूज़ बातें हैं, शायद जिस रास्ते पे फिर पूरी फैमिली हमारी चली है। जब आप से उनसे जेल में मिलने के लिए गए पहली दफ़ा, तो आपने उनसे क्या बातें की या उन्होंने आपको क्या बताया? उसमें जो 2-3 बातें हुई है, एक ये कि मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये जो इन्होंने आपको रस्सियाँ बांधे, क्योंकि शऊर ये नहीं था कि आप कोई जंजीरें बांधी, हथकड़ियाँ थे, तो ये क्यों उन्होंने बांध के रखा। तो मुझे कहा बेटा ये जेवर होता है मर्दों का, जब आप किसी के खिलाफ बगावत करते हैं तो उनका जेवर, ये हथियार उनका जेवर हुआ करता है, इससे परेशान नहीं होते। फिर मैं उसको कश्मीरी में चूँकि कहता था, हम उसको टोठा टोठा कहते थे, बड़े भाई थे, तो मैंने उसको कश्मीरी में ही कहा, मैंने कहा टोठा ये क्या छन ये मिलता, ये क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, इधर से वो देख ही नहीं रहे हैं बाहर से आपको, और मैं भी नहीं देख सकता हूँ। कहता है इस तरह पर्दा रहा है, क्योंकि मुझे पिछले 11-12 साल हो गए हैं, मेरी मुलाकात किसी और से होती है, तो इसलिए ये दुनिया के लोगों से मुझे इन्होंने पर्दे में रखा है, दूर रखा है। इससे कबल या इससे बाद भी कोई मीटिंग आपकी उनके से हुई? नहीं, ये पहली और आखिरी मुलाकात थी। मैं भाइयों में और बहनों में सबसे छोटा हूँ, मुझसे छोटी एक बहन है, सबसे छोटा मैं ही हूँ। ये पहली और आखिरी मुलाकात थी। शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद की जो जदोजहद है, उनकी पूरी ज़िंदगी की, उसके असरात आपकी फैमिली के ऊपर क्या मरतब हुए? मैं समझता हूं कि अगर दुनियाई जिंदगी पे आप देख ले तो मुतासिर रहे हम, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ है कि मौत का मजा तो हर इंसान ने चखना है, जिसका वादा
رب کائنات نے ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ دنیا کی سختیوں کو اگر آپ برداشت کرو گے یہ آپ کی آزمائش ہوگی. اس آزمائش میں اگر آپ پورے اتریں گے تو انشاءاللہ آپ جنت کے اعلیٰ باغوں میں ہوں گے اور اس کے ہم امیدوار ہیں. ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی فیملی پہ ایگزیکٹلی کیا اثرات مرتب ہوئے اس کے؟ میں فیملی کی ہی بات کر رہا ہوں، پوری فیملی پہ ہے، پوری فیملی، بلکہ ہم تو خوش ہیں. ہم نے ایک اچھے راستے کا چناؤ کیا ہے. مقبول بٹ شہید نے پوری قوم کو شعور دیا ہے، اور یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اگر کوئی شعور دینے والا اور وہ قوموں کو شعور دینے والا، اس کی فیملی اس سے متاثر نہیں ہوا کرتی ہے. اس کی فیملی اس کو اردو کا ایک محاورہ ہے، اس فیملی پہ 4 چاند لگ جاتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. آپ بتائیں گے کہ 1988 میں کیا حالات تھے اور ترگام کی کیا سچویشن تھی، اور پوری ویلی کی یا جموں کی کیا سچویشن تھی؟ دیکھیے جی، بیسیکلی 1984 کے بعد تو غاصب قوتوں نے یا کاذب قوتوں نے، غاصب ہم کہتے ہیں پاکستانی فورسز کو اور قابض ہم کہتے ہیں انڈین فورسز کو، انہوں نے یہ سمجھا کہ کشمیر کی تحریک ہم نے ختم کی ہے. مقبول بٹ کو تخت دار پہ چڑھا کے اس کو ہم نے ٹوٹلی یہ ختم کر دیا ہے. 1988 میں بیسیکلی یہ شروع ہوئی ہے، جس میں آپ یہ اعزاز بھی ہماری فیملی کو ہی حاصل ہے. آج آپ موجودہ تحریک میں دیکھیں، بڑے بڑے چیمپئن آپ کو ملیں گے، بڑے آپ کو دعوے دیر ملیں گے، لیکن میں ان کو یہ یاد دلانا ضروری چاہوں گا کہ فادر آف ملیٹنسی بھی غلام نبی بٹ ہے. وہ مقبول بٹ شہید کے 3 نمبر پہ ہمارے بھائی تھے. حبیب اللہ بٹ شہید سے چھوٹے تھے وہ. تو جب 89 کی تحریک شروع ہوئی ہے، 88 میں غلام نبی شہید پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مقبول بٹ شہید کے ساتھیوں کے ساتھ، امان اللہ خان کے ساتھ ڈاکٹر فاروق حیدر تھا، راجہ مظفر تھا، اس کے ساتھ ود معاشر افضل تھے، یہ بھی ترہگام سے بلانگ کرتے تھے. غلام محمد وانی تھے، یہ بھی ترہگام سے بلانگ کرتے تھے. غلام حسن لون تھے، یہ کپوارہ سے ہی بلانگ کرتے تھے. یہ پہلا گروپ تھا جو بات چیت کرنے گیا ہے کہ اس تحریک کو مقبول بٹ شہید کے جو وارث آپ کے اس کو کس طرح آگے لے کے جائے. چونکہ ایک مقبول بٹ شہید خالی ایک ہی تھاٹ پہ کام نہیں کرتا تھا کہ خالی پولیٹیکلی یا ڈپلومیٹک اسی پہ ہم کام کر لیں. تو وہ تو عسکری فیلڈ کے تو ماہر وہ رہے ہیں، چونکہ ہندوستان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے، عالمی دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ملٹنسی ضروری تھی کشمیر کے اندر. تو یہ کریڈٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہماری فیملی کو جاتا ہے جو پہلے نکلے ہیں اس کے لیے، جس نے بات چیت کی ہے. بعد میں دوسرے گروپوں میں، تیسرے گروپوں میں لوگ انہوں نے موٹیویٹ کیے، موٹیویشن تھی. کشمیر کے اندر آلریڈی آگ لگی ہوئی تھی، مقبول بٹ کا وہ لاوا پک ہی رہا تھا، جس کو انہوں نے سمجھا کہ 1984 میں ہم نے اس کو دفن کیا. بلکہ وہ لاوا پک رہا تھا، اس پہ ہم کہتے ہیں انگاروں کے اوپر وہ پڑا ہوا تھا، تو وہ ایک دم پھٹ پڑا ہے، سامنے آ گیا ہے. کیا بتائیں گے کہ مقبول بٹ کی آئیڈیالوجی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کے متعلق؟ دیکھیے جی، مقبول بٹ شہید کی جو ان کے نظریات ہے، ابتکار، وہ کہتے ہیں اس قوم کو جو 84,471 مربع میل پہ پھیلی ہوئی ہے، ہم ایک آزاد انسان پیدا ہوئے ہیں، ہمیں دنیا میں آزادی سے سانس لینے کا حق ہے، ہمیں یہ حق دیا جائے اور ہم اس حق کے حقدار ہیں. یہ حق ہم سے چھینا گیا ہے. یہ حق پاکستان نے 24 اکتوبر کو حملہ کر کے چھین لیا ہم سے، اور ہندوستان نے 27 اکتوبر کو فوج یہاں اتار کے ہم سے چھین لیا. ہم ان کو کہتے ہیں آپ 24 اکتوبر کی پوزیشن پہ واپس چلے جائے اور آپ 27 کی پوزیشن پہ واپس چلے جائے. ہاں، یہ رائٹ دے. ہم تھرڈ آپشن کی، ہم تھرڈ کو، یہ پہلا آپشن ہے. انڈیپینڈنٹ کشمیر پہلا آپشن ہے. سیکنڈ اینڈ تھرڈ آپشن الہاقی پاکستان اور الہاقی انڈیا ہے. یہ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ مطلب میری قوم کو کہتے ہیں، کتنے عجیب سی بات ہے. 4 بھائی میرے شہید ہوئے، اس وقت میری گھر میں لوٹے گئے. مجھے کہتے ہیں نہیں جی، آپ پھر بھی کہو، یا تو آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا آپ نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ وائی؟ میں اپنے گھر پہ کیوں دوسرا حکمران مسلح کروں؟ آج انڈیا مسلح ہے، کل پاکستان کو مسلح کر لوں گا. میں چاہتا ہوں کہ اس میں خود ہی راج کر لوں. اس میں مجھے سری نگر کا راجہ راج کر لے، اس میں مجھے جموں کا وہ ڈوگرا راج کر لے، اس میں لداخ کا وہ بدھ راج کر لے. اس کا رائٹ ہے، وہ تو سن آف سوئل ہے. یہ کدھر سے میرا سن آف سوئل آ گیا؟ دہلی سے اٹھ کے چراغ بیگ آتا ہے یا اسلام آباد سے چراغ بیگ آ کے اٹھ کے آئے گا، کہے گا کہ آؤ جی. نہیں، مجھے یہ آپشن تو دے رہے، کہتے ہیں نہیں، انڈیپینڈنٹ کشمیر کا آپ بات نہ کرو. میں یہ کتنے ظلم کی بات ہے. میں کہتا ہوں عقل یہاں دنگ رہتی ہے کہ عقل سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ہم کس قوم میں پھنسے. اور مطلب افسوس کی بات ہو رہی ہے
लेस देन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये और कोई पार्टी ये बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मैंने देख लिया है तहरीक आजादी के नाम पे लोगों के बच्चों ने डॉक्टरी की है। जब ये मकबूल भट्ट शहीद के नजरियात पे छेड़ेंगे, जो भी लीडर छेड़ेगा, जिस तरह गिलानी साहब ने छेड़ा, उनके पोल हम खोल के रख लेंगे, क्योंकि हम असेंबली में नहीं गए, क्योंकि हमने सौदा नहीं किया, हमने शहीदों को बेचा नहीं है। ये मेरी हिस्ट्री है। आप मेरे घर में बैठे हुए हैं, आप मकबूल भट्ट शहीद के उस घर में बैठे हैं कि जबकि हिंदुस्तान के जब तख्तेदार के ऊपर ले गए मकबूल भट्ट शहीद को कि बताया कि भाई आप खाली छोड़ दो इसको। और एडवानी की बात है, उसने पार्लियामेंट के अंदर कहा, जो मकबूल भट्ट शहीद ने किताब लिखी है जेल, तिहाड़ जेल के अंदर, उसने कहा एक चीज निकालो इससे, आजादी का लफ्ज निकालो इस किताब से जो मकबूल भट्ट ने लिखी है, बाकी ये आईन है इंडिया का। उसमें इक्तिसादियात क्या उसने कश्मीर को दिए, मुआशियात क्या दिए, वो तो हिंदुस्तान ने हमें दी हुई नहीं है। आजादी किस चीज की होनी चाहिए वो तो हमें हिंदुस्तान ने दी ही नहीं है। और ये कल तक जो लड़ने वाले लोग थे, जो असेंबली में जाने वाले लोग हैं, आज कह रहे मकबूल भट्ट सेकुलर था। क्या आपको मजहब, हमारा बेसिकली तो इस्लाम सेकुलर है। इस्लाम हमें दावत देता है कि वो कह रहा है कि आपका हमसाया चाहे वो किसी मजहब से भी ताल्लुक रखता हो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर वो इताब में हो, अगर वो अजाब में हो, तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी। ये तो हमारे अपने लोगों के लिए कहा गया है, ये तो हमारे अपने, ये तो हमारे जिसको हम मानने वाले हैं। अगर इसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाले अपनी लाइफ से, अगर इस्लाम को निकालते हम अपनी लाइफ से, तो फिर हमारी लाइफ तो कुछ भी नहीं है। मकबूल भट्ट शहीद के खतूत उठा के पढ़ ले, वो कोट कुरान को करता है कि कुरान क्या दर्ज देता है। इनको तो, इनका कुरान तो इनको दर्ज देता है, गिलानी साहब को ये तो कीचड़ उछाले उसने मकबूल भट्ट शहीद में। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जब ऊपर आसमान पे थूके फेंको तो वो खुद अपने मुंह पे आके गिर जाते। मैं गिलानी साहब को आपकी वसात से एक सवाल करना चाहता हूं कि यहां शेख अब्दुल्ला की बरसी पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, यहां कल आपकी बरसी पे अरबों रुपया खर्च कर लेगा पाकिस्तान कि अगर जब आप मरेंगे। यहां सरदार इब्राहिम के डेथ एनिवर्सरी पे करोड़ों रुपया इन्वेस्ट होता है। मकबूल भट्ट शहीद का कोई इतना सरमाया ही नहीं है। मैं हूं, मुझे कोई सरमाया नहीं, हमारी वही लाइफ है, हमारी वही जिंदगी है जो वो छोड़ के गया। आप देख ले, मैं गिलानी को चैलेंज करता हूं, इन सारे लीडरों को, आइए एहतसाब के लिए खड़े हो जाए श्रीनगर के लाल चौक में। हम भी एसेट्स दिखाएंगे कि 89 में हमारा क्या था, जो बढ़ गया वो शहीदों में तकसीम कर ले। आप भी एसेट्स दिखा ले, आए फिर देखते हैं मकबूल भट्ट पे कौन बात करता है। ये मकबूल भट्ट का कैरेक्टर ये नहीं है, हमने उस कैरेक्टर को जिंदा रखा है और उसी शान से जिंदा रखा है, हमने उसमें इजाफा नहीं किया। क्योंकि मेरे अगर 4000 आमदन है, मेरी बीबी पाकिस्तानी है, मैं एक अच्छी लाइफ गुजारता था पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया, और यहां मेरी वाइफ दर्जी का काम करती है लाइफ गुजारने के लिए। तो मैं इनको दावत, आओ मकबूल भट्ट पे उंगली उठाने से पहले पहले अपने गिरेबान में झांको। आप किधर खड़े हो? आपने तो अस्करियत को चैलेंज किया था, आप अजां हमारे पास मौजूद है 1989 के, जो अखबार खुद जमात इस्लामी में निकाला करती थी। अभी उन्होंने बंद किया है, उन्होंने हिंदुस्तान को दावत दिया, अब ये दहशतगर्द है, आप हमें असला दो, हम लड़ेंगे। उस वक्त यासीन मलिक दहशतगर्द था, जावेद मीर दहशतगर्द था, गुलाम नबी भट्ट शहीद दहशतगर्द था, मार्शल अफजल दहशतगर्द था, उस वक्त हिलाल बेग शहीद दहशतगर्द था, उस वक्त एजाजदार शहीद दहशतगर्द था, उस वक्त मकबूल इलाही शहीद दहशतगर्द था। मकबूल इलाही हमारा था, बाद में जाके हिजबुल मुजाहिदीन उसने ज्वाइन की है। अशरफ डार हमारा था, बाद में जाके उन्होंने, वो दहशतगर्द थे। आज की तरह जहाद बन गया, आज की तरह कुरान की तावीलों के साथ, हम उस वक्त भी कुरान की तावीलों के साथ उसको जोड़ते थे और आज भी जोड़ते हैं। क्यों? हम दो पॉलिसियां नहीं चलाते हैं, हम डबल पॉलिसी चलाने वाले लोग नहीं हैं। इनको मैं दावत देता हूं, आओ एहतसाब के लिए श्रीनगर के लाल चौक में खड़े हो जाए और देखते हैं कौन किसने मां का दूध पिया होगा, कौन डब्बे के दूध पे पला होगा। हम देखना चाहते हैं ये लोग क्या करेंगे, ये लोग किस तरह सामना कर लेंगे इस अवाम का, जिन्होंने इनका एक तो कत्ले आम कराते हैं, फिर कहते हैं लोगों ने तहरीक फेल की। आपके पास कोई तहरीक ही नहीं है। 120 लड़के, इनके 120 लोगों के घरों के लोग इनका गिरेबान पकड़ेंगे। ये शायद अभी सोच रहे हैं कि इनके पास मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी की थ्रेट है इनके पास। मिलिटेंसी की थ्रेट नहीं चलती है। मिलिटेंसी अगर शुरू की तो जेकेएलएफ ने की है, मिलिटेंसी अगर दोबारा शुरू कर सकते तो जेकेएलएफ कर सकती है।
یہ تب بھی یہی ہوارے رہیں گے، آج بھی یہی ہوارے رہیں، اور مقبول بٹ شہید پہ بات کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے 101 دفعہ یہ سوچے. ہم نے ان کی نمازیں بھی دیکھی ہے، ہم نے ان کا قرآن بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے ان کا اسلام بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یہ تو صرف بیچتے ہیں، گھر میں اسلام ہے نہیں، محلے میں ہے نہیں، بیوی اس پہ اپلائی، بیوی پہ اپلائی ہے نہیں، بیٹی پہ اپلائی ہے نہیں. چلو جی کدھر جائیں گے، پاکستان سے ملیں گے، ادھر اسلام ہوگا. اور یہاں کہا رہے آپ کے خانوں کو کیوں نہیں آئے؟ 1,01,000 دفعہ پہلے یہ سوچے جب یہ مقبول بٹ پہ بات کر لیں گے. اور ہم نے آج تک ان کا پردہ رکھا تھا، آج کے بعد ہم ان کے پول کھولیں گے انہوں نے تحریک میں کیا کیا کھلواڑ کیے ہیں. پاکستانی مقبوضہ کشمیر کیوں چلے گئے؟ دیکھیے جی، بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہماری تنظیم کی بیس تھی پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور ٹریننگ کا جو شعبہ آپ کہہ لیں، عسکریت کا جو شعبہ آپ کہہ لیں، تو ایک تو وہ وجہ تھی کہ ایک تو ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے کہ ہم ادھر کی تنظیم سے جو رہنمائی ہمیں چاہیے، جو عسکری تربیت چاہیے، پولیٹیکلی تربیت چاہیے وہ لے، چونکہ وہاں نسبتاً یہاں بہت وہ اس پہ کام ہوا ہے، کام ہو رہا تھا. ایک نمبر 2، فیملی میں واحد میں بچا تھا، جبکہ مجھے 88 میں گرفتار کیا، 89 میں مجھے چھوڑا، میں بچا تھا، اور وہ بھی سکول کی سرٹیفکیٹ پہ، میں انڈر ایج تھا اس وقت. تو ان کے جھوٹے آئین کے، ان کے اس کے تحت تو میں اس ایج میں بھی نہیں آتا تھا. پھر اس وجہ سے مجھے کورٹ سے رہا کیا گیا، اور دوبارہ پھر آرمی، پولیس وغیرہ یہ جو کچھ یہاں ان کے فورسز تھے ڈھونڈنے لگے. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ پھر مجھے مائیگریشن، آپ سمجھے، مائیگریشن ہی کرنی پڑی یہاں سے، کہ مجھے نکلنا پڑا یہاں سے. تو لیکن بیسک کاز تھا کہ مقبول بٹ شہید کا جو کاز ہے اس کی آپیاری کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے میں نے یہاں سے مائیگریشن کی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے لائف کو بچانے کے لیے، اس کے لیے میں نے نہیں کی تھی، لیکن اسی کاز کے لیے. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ظلم اور ستم کی اتنے انتہا تھی کہ میں انڈر ایج بھی تھا، پھر بھی میں جیل میں تھا. کیا آپ نے ٹریننگ کی؟ بالکل، یہ میں نے ٹریننگ بھی کی ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اپنے کیمپس تھے، 1989 میں گیا ہوں. ہمارے اپنے کیمپس تھے، ٹریننگ کیمپس ہمارے تھے. اور 90 کے بعد جب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے عبوری حکومت کا اعلان کیا ہے، جس میں سٹیٹس کے سارے لوگ موجود تھے، اور اس کے بعد تو پاکستان کی گورنمنٹ نے، ISI نے ہم پہ تابا توڑ حملے کیے ہیں اور ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں. اور کیا کیا آپ نے وہاں پہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ کے علاوہ مجھے جو پولیٹیکلی تربیت ہوئی ہے، میرا جو پولیٹیکلی ویژن بنا ہے، اس میں کہوں گا، اس میں امان اللہ خان کا جو ہمارے لبریشن فرنٹ کے سپریم ہیڈ ہے آج کے، اس میں تقریباً پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے جو بھی علاقے ان ساروں میں گیا ہوں، تنظیم سازی ادھر کی ہے. اس میں جب تک جموں کشمیر لبریشن فرنٹ عسکری فیلڈ میں موجود تھے، میں مختلف عہدوں پہ وہاں فائز رہا ہوں. پھر جب ہم نے عسکری شعبے کو تیسرے نمبر پہ لے کے آئے، یعنی ہم نے گن چھوڑا نہیں، ہم نے گن بیچا نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں. جب ضرورت پڑے گی تو اٹھا لیں گے، جب ضرورت سمجھے گی تو پھر اس فیلڈ میں آ جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گن نے کام کرنا تھا، جو گن نے جس پوزیشن پہ گن آ گیا تھا، تو اس نے وہ اپنا کام کر دکھایا. اب پولیٹیکلی طور پہ اتنا آگے ایشو ہم لے کے آئے، اب پولیٹیکلی طور پہ لوگوں کو اویئر کر لے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائے. گن کو ہم نے تیسری پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر غاصب یا قابض کو ہوتے یہ سمجھے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے گن چھوڑ دیا ہے یا بیچ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جیالے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اس کے لیے، لیکن ہم نے امن کو ایک موقع فراہم کیا ہے، تو وہ موقع ہم نے فراہم کیا. اسی حوالے سے جب پولیٹیکل شعبے میں ہم آئے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں، تو میں مختلف شعبوں پہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھ ہی سٹارٹ سے لے کے اس وقت تک میں منسلک رہا ہوں. تو اور ود امان اللہ خان، یاسین ملک، آج ہمارا اتحاد ہوا بعد میں یاسین ملک کے ساتھ، یہ 94 میں جو ٹوٹ گیا تھا اتحاد، تو اس اتحاد کو ابھی 2011 میں دوبارہ ہوا ہے یہ. تو لیکن میں ود امان اللہ خان رہا ہوں. آج اس کے اگرچہ چیئرمین یاسین ملک صاحب ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اس میں خوش ہیں کہ یہ تنظیم اکٹھے ہوئی ہے، جو بکھری ہوئی تنظیم تھی
اس میں آپ کی وسعت سے ایک اور پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لبریشن فرنٹ کے نام پہ اور بہت سارے گروپز ہیں بہت ساری جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ذاتی انا کی شہرت کی وجہ سے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب یا امان اللہ خان صاحب نہیں اس قابل ہے کہ چیئرمین ان کو رکھا جائے، تو آئے اس کو سنبھالے، اس گھر کو سنبھالے، لیکن وہ 2-2 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہے، یہ بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کو مختلف گروپوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بڑھائے، اس گھر کو بنا لے، اس گھر کو آگے لے کے جائے۔ 1994 میں جو یاسین ملک کا جو اس وقت کا گروپ تھا، اس وقت جو انہوں نے سیز فائر کی، اس کے متعلق اس وقت آپ کے کیا خیالات تھے اور آج کے خیالات ہیں؟ دیکھیں، اس وقت کے حالات کے مطابق تو جب ہمیں اپنے بھی کاٹ رہے تو دشمن تو کاٹ ہی رہا تھا، تو لیکن جو آزادی کے نام پہ جو فورسز یہاں گرین فورسز معاذ وجود میں آئی تھی، جو کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے تھے، ایک طرف تو ہم ہندوستان کی فورسز کے خلاف لڑ ہی رہے تھے اور دوسری طرف ہمیں ان فورسز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر اس میں بڑے عقل مندی کا کام کیا ہے یاسین ملک صاحب نے، میں سمجھتا ہوں آج جب ہم اس پہ بحث بیضا کرتے ہیں، جب ہم آج اس پہ سوچتے ہیں، جب ہم نے اس کے بعد اس پہ دیکھا ہے، تو وہ اس وقت بڑی عقل مندی کا فیصلہ تھا کہ چند جو ہمارے کچھ لوگ بچ گئے ہیں، اس میں سینئر لوگ جو ہے اس وقت موجود ہمارے، تو یہ بڑا ایک بہت اچھا فیصلہ تھا کہ چونکہ ہمیں اپنے بھی مار رہے تھے تو غیروں سے تو کوئی توقع ہی نہیں تھی، اپنے بھی پیچھے پڑے تھے، اس میں جو کچھ وہ بچا سکا اس نے وہ بچا لیا، یہ ایک میں سمجھتا بہت بڑا اقدام تھا۔ آپ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں واپس کیوں آ گئے؟ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک کمٹمنٹ کے تحت گئے تھے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا جو آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان جس کی پبلسٹی کر رہا ہے کہ دیکھیں جی وہاں سے فیملیز ریٹرن کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، ان کو معاشی معاملات تھے ادھر، ان کو باقی گھریلو معاملات تھے ادھر، ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرے ساتھ۔ میری اس وقت بھی رہائش مظفر آباد میں ہے، مکان بنا ہوا ہے، اور وہ میرے ریلیٹیوز اتنے ہیں ادھر، میرے پوپیزاد بھائی تھا، میں ادھر اڈاپٹڈ سن بھی تھا، تو ایسا ایک نمبر 2 میں بات کر لوں گا کہ مقبول بٹ کے فدائین اور شہداء اتنے شہدائی اتنے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر، اتنے اس پارٹ کے اندر نہیں ہیں، مقبول بٹ کی سوچ تھاٹ کو جاننے والے، اس سے پیار کرنے والے اتنے میں نے اس ایریا میں نہیں دیکھے جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اس حالات پہ نہیں آنے دیا کہ میں لائف کے اس سطح سے نیچے آ کے لگ جاتا، ہمیشہ انہوں نے مجھے میرا برہم رکھا، میرا خیال رکھا، میری فیملی کا خیال رکھا۔ میں آج اگر آپ مجھ سے پوچھ لے، چونکہ ایک پولیٹیکل، ایک تو 2 چیزیں اس میں بتاؤں گا، ایک آرگنائزیشن کی ضرورت تھی، ہم 2 ڈویژنوں میں بٹے ہوئے تھے، میری ہمیشہ ادھر بھی کوشش یہ رہی تھی اور اس کے آنے کے بعد بھی یہاں بھی کہ یہ اکٹھے آرگنائزیشن ہو جائے، لیکن اس کا حل لاسٹ پہ یہ آرگنائزیشن نے دیکھا کہ میرا چناؤ کیا کہ آپ پاکستان یہ انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر جائے، وہاں تنظیم کے لیے کام کر لیں، مقبول بٹ شہید کے جو حقیقی نظریات ہے اگر آپ نہیں پوچھا لیں گے تو اور کون پوچھا لے گا۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ جہاں جب میں اس پہ آگے بات کر لوں گا تو میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے تنگ کر رہا تھا مجھے ذاتی، تو جب تنظیم نے ایک چیز کا چناؤ کر لیا کہ آپ اگر اس پارٹ میں جائے تو بہترین کام کر سکتے، تو میں نے اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں نے کہا میں تو اسی کاز کے لیے آیا تھا، اور بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی تھی یہ کہ میں نے ایک لائف کا وہ شعوری جہاں بندہ کچھ سیکھتا ہے، کچھ اس کو سمجھ آتی، چونکہ میں نے جب بارڈر کراس کیا ہے 1989 میں، تو اس وقت ٹوٹل میری ایج 13 سال کی بنتی ہے۔ باقی میں نے لائف جو میں نے پولیٹیکلی سوچ جو بھی میں اس وقت آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے لینگویج بھی نہیں آتی تھی۔ اگر آپ انڈیا ٹوڈے کا 1989 کا دیکھ لیں گے، جب میں جیل سے فارغ ہو کے آیا ہوں، یوسف جمیل صاحب نے بنائی تھی، وہ انڈیا ٹوڈے کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو مجھے تو اردو بھی نہیں بولنی آتی تھی، آپ اور تم میں تمیز ہی نہیں تھے۔ میں اس حوالے سے راجہ مظفر صاحب کا، خصوصاً امان اللہ خان صاحب کا اور شوکت مقبول بٹ کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ چیزیں سکھائی ہے اور بٹ صاحب کو پڑھایا ہے کہ بٹ صاحب کا مشن کیا تھا، وہ کیوں گھر سے نکلا تھا۔ تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیریڈیٹی میں بھی آتا ہے، پھر خون میں بھی آتا ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں
حبیب اللہ بٹ، وہ بھی مقبول بٹ شہید کے راستے پہ چلتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. پھر غلام نبی بٹ، وہ بھی اسی راستے پہ چلتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. پھر غلام نبی بٹ، وہ بھی اسی راستے پہ چلتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اور میں بھی اسی راہ کا مسافر ہوں. کس رات یہ سمجھیں گے اس چراغ کو ہم بجھا دیں گے، اس گھر میں ہم پورا اندھیرا کر لیں گے. لیکن مجھے قطعاً بھی اس سے کچھ نہیں، کیونکہ آج شوکت مقبول بٹ تیار بیٹھے ہیں، آج جاوید مقبول بٹ تیار بیٹھے ہیں، آج غلام نبی شہید کے بچے تیار بیٹھے ہیں، کل انشاءاللہ منظور شہید کے بچے تیار ہوں گے، آنے والے کل میں میرے بچے تیار ہوں گے. تو یہ چلتا رہے گا. یہ جو دشمن نے جب بھی وار کیا، سمجھا کہ یہ آخری وار ہے، تو یہ ان کا آخری وار نہیں ہوتا تھا، یہ پہلا ہی ہوتا تھا. تب اس فیملی سے کسی نے جنم لے لیا کہ مقبول بٹ پیدا ہوتا گیا. سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ISI ہے، اس کا کیا رول ہے کشمیر کی تحریک آزادی کے اندر یا کشمیر کی صورتحال کے اندر؟ دیکھیے جی، ISI کا ایک اپنا رول ہے، چونکہ پاکستان کی ایجنسی ہے، پاکستان کو وہ چلانے والے لوگ ہیں. تو بیسیکلی کشمیر کے اندر اگر آپ ISI کا رول دیکھ لیں گے، یہ تو پاکستان کے سروائیول کی جنگ کشمیر میں لڑا رہے ہیں. ISI پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے کشمیر میں، وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نکلتے ہیں روڈ پہ، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. اب بھائی آزادی کسے چاہتے ہو؟ کاہے کی آزادی؟ کیسی آزادی؟ کس شعور کی آزادی؟ گیلانی صاحب نے 2008 میں تحریک فیل کرائی، 2010 میں 120 لوگ مروائے، پھر وہ تحریک فیل ہوئی. یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ اس میں شعوری لوگ نہیں تھے، کانشس سولجر نہیں تھے. وہ یہ تھاٹ نہیں دیتا ہے کہ لوگ چاہتے کیا ہے، ہم کس آزادی کی بات کرتے ہیں. اب پاکستان کا جب ISI کے رول کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان جو بھی بجلی آزاد کشمیر سے لیتا ہے، منگلا کی ہو، بادشاہ کی ہو، وہ اس کی دیامر کی ہو، ٹھیک، وہ جو ریسورسز آزاد کشمیر سے حاصل کرتا ہے، وہ لکڑی کی صورت میں، پانی کی صورت میں، معدنیات کی صورت میں، اس کا کچھ بھی ٹیکس نہیں ملتا ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے، POK کی گورنمنٹ کی طرح کو. وہ سارا ریسورسز ان کا استعمال کرا، اور اس کو پتا ہے ہم نے ہندوستان کو یہاں انگیج رکھنا ہے، ہم نے ہندوستان کو یہاں آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، ہم نے ہندوستان کے لیے خود تک یہاں جاری رکھنی ہے. ورنہ وائی ناٹ جموں تو پارٹ آف کشمیر ہے، وائی ناٹ لداخ تو پارٹ آف کشمیر ہے. ہم تو ویلی کی بات نہیں کرتے ہیں، ہمیں ویلی نہیں چاہے. اگر ویلی کو سمجھتے ہیں انڈیا اور پاکستان، یہی اسی کی آزادی کے بعد نو JKLF تو پورے 84,471 مربع میل کی بات کر رہے ہیں. جب ہم مقبول بٹ کی تھاٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب 84,471 مربع میل. آپ کا خیال ہے کہ ISI نے اس موومنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا یہاں پہ؟ دیکھیے جی، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ہر گورنمنٹ کے، ہر ایجنسیوں کے اپنے رول ہوتے ہیں، اور ان کے وہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں، آپ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں. اگر ایکسیشن ٹو پاکستان آزادی کی بات ہے تو ظہور بٹ ایسے آزادی کے ساتھ نہیں ہے. اگر آزادی کا مطلب ایکسیشن ٹو انڈیا ہے تو ظہور بٹ ایسے آزادی کے ساتھ نہیں ہے. میں اس آزادی کے ساتھ ہوں جہاں جو ملک اس پہ قابض ہے، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ انڈیا ہے، وہ دونوں ہماری ریاست جموں کشمیر کے اندر سے نکل جائے. اور آپ کہتے ہیں رائٹ آف ووٹ کشمیری کو دیا جائے. اس میں دو ہی آپشن ہے. اب ISI کون ہے یہاں؟ اب ISI کا کوئی میجر تو یہاں خود نہیں ہے، ISI کا کوئی کرنل تو یہاں خود نہیں ہے، یہاں را کے خود لوگ نہیں ہیں. اس پارٹ میں ہوں گے، اس پارٹ میں اگر ISI والے، اس پارٹ میں نہیں ہے. اس پارٹ میں کون ہے؟ ان کے لوگ وہی ہے جو ایکسیشن ٹو پاکستان کی بات کر رہے ہیں. جب اب ضروری تو نہیں اس کو آنا، اور اس ایکسیشن ٹو پاکستان والا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں جس قوم کو اس دلدل میں پھنسا رہا ہوں میں کدھر لے کے جا رہا ہوں. جس طرح ہندوستانی نواز کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں اس دلدل میں جس قوم کو پھنسا رہا ہوں یہ کدھر لے گیا. یہ ذاتی تجاریوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ذاتی تجاریاں بننے کی اور اپنی شاہانہ لائف گزارنے کی بات ہو رہی ہے. اور وہی لوگ یہاں ISI کا رول نبھا رہے ہیں. ورنہ کوئی جنرل تو آ کے یہ نہیں سری نگر میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بتائے کہ آپ اس طرح کر لو. عمر عبداللہ کام جو کر رہا ہے وہ تو سیدھا دلی کا کام کر رہا ہے، انہی کے مفادات کے کام کر رہا ہے. سردار قیوم یا سردار ابراہیم یا بیرسٹر سلطان جو کام کر رہا ہے وہ سیدھا پاکستانی مفادات کا کام کر رہا ہے. اب اس میں آپ جب یہ تو روایتی لوگ ہیں، جب آپ انقلابی پالیٹکس میں آئیں گے، اگر
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कल एक्सेशन टू पाकिस्तान की बात कर लेंगे, ऐसा ही वही है। आज अगर एक्सेशन टू पाकिस्तान की बात यहां गिलानी साहब कर रहा है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही वही है, वही उनका रोल निभा रहे हैं। जब आप पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तो आपने वहां पे क्या देखा, गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में? ह्यूमन राइट्स वायलेशन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं। वहां शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट करा रही है, वहां उनके हुकूक पे काबिज वो है, वहां गवर्नर उन्होंने पाकिस्तान से भेजा हुआ, क्या वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? वहां उन्होंने अपने हुक्मरान लाए हुए, वहां राइट ऑफ वोट 60 साल के बाद दिया गया है, वो मेरी रियासत का एक अहम हिस्सा है, एक अहम पार्ट है, तो उसको 65 साल के बाद उन्होंने राइट ऑफ वोट का हक दिया। क्या वो 65 साल वहां ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं कर रहे थे? उस पर तो मैंने कोई लीडर बात करते हुए नहीं देखा। परसों की बात है, उन्होंने गिलगित की असेंबली से करारदाद पास कराई है कि हम जी पाकिस्तान का सूबा बनेंगे। ये कौन करा रहा? पाकिस्तान गवर्नमेंट करा रहे, पाकिस्तान की एजेंसियां करा रहे। क्या वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? यहां क्यों नहीं कर रहा है गिलानी साहब लबकुशाही? यहां वो होंठ क्यों नहीं हिला रहा है? वो भी तो इसी का पार्ट है, वो उस पार्ट में भी जाते हो रहे हैं। वहां जो शिया सुन्नी फसाद करा, यहां कहते हैं मजहबी मुनाफकत मत फैला, यहां तो ये निकलते हैं जलसे करने के लिए, यहां तो अखबार में दे रहे हैं, वहां जो कुछ हो रहा है वहां इनको नजर नहीं आ रहा है। इसको मकबूल भट्ट शहीद का सेकुलर कश्मीर नजर आया, ये कहता है कि मकबूल भट्ट शहीद ही नहीं है। क्या वहां ये इसका पार्ट नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान में जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन आज तक पाकिस्तान ने की है, मैं कहता हूं कि अगर उस हिसाब में देखा जाए तो यहां इतनी नहीं हुई। यहां तो हमने गन उठाई, गोली का बदला गोली होता है, सीधी सिंपल सी बात है। मतलब आपको तो ये इतना जरूरत सच बोलने की जरूरत होनी चाहिए। आप ये बताएं कि वहां पे आप जैसे लोग जो 88-79 में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ आ गए, कुछ लोग ट्रेनिंग की, कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ वापस आ गए, लेकिन एक बड़ी तादाद जो वहां पे मौजूद है, आप उनकी क्या सिचुएशन है? जरा आप विटनेस है वहां पे, क्या देखा आपने वहां पे, और जो वापस आना चाहते हैं उनके मुतालिक आप क्या राय देंगे? देखिए जी, बात यह है कि मैंने पहले कहा कि मैं उससे मुतासिर होकर नहीं आया हूं। यहां 3 तबके के लोग गए हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर से, 3 तबके के लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। एक जो क्रिमिनल किस्म का था, जिसको यहां सिनेमा बंद हो गया, जिसको यहां शराब बंद हो गई थी। यह सच है, यह सच इतना कड़वा सच है, यह आज तक किसी ने नहीं बोला होगा, यह न बोलेगा कोई। एक तो वो तबका गया है, उसको यहां वो सारी चीजें बंद हो गई, उसने उधर ढूंढा वो। दूसरा तबका वो है जो बिजनेस माइंड के लिहाज से सोचते थे, जस्ट लाइक सम एपीआईसी वाले, मैं उनकी निशानदी कर लूंगा। एक एपीआईसी वाला कहता है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाला कहता है, आई एम ए फादर ऑफ 5 डॉक्टर्स, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में मेंबर था, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर था। यहां एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले का वो उधर था मेंबर, उधर से तनख्वाह लेता था, उसको बेचता था, और 5 बच्चे उसने डॉक्टर सेलेक्ट किए कश्मीर काज पे, और हमें धमकी देता था पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बैठ के, कहता था आपको नहीं पता आई एम ए फादर ऑफ 5 डॉक्टर्स। वो किससे लिया? एक तबका वो था, उनकी हम निशानदी कर लेंगे, उनको हम सारा रोड पे लेके आएंगे। ये इस शहीद के बच्चे को, इस शहीद की बेवा को नहीं पूछा गया है, उसके अरमानों का यहां कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। और ये दूसरा तबका। तीसरा तबका था जो हमारी तारीख का कमिटेड था, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होगा और है, ये मैं नहीं कहूंगा खारिज जेकेट में ही है वो। उसको आप एचएम में भी देखोगे, उसको आप अलउमर में भी देखोगे, उसको आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तानी जो आईएसआई के कुछ कारिंदे भी है, उनके भी जो है, तो वो कमिटेड लोग, वो अपने काज के लिए कमिटेड है, वो अपने काज के साथ है, वो चाहे वहां रहे या वहां से यहां आए। क्योंकि वही 2 तबके, एक तबका तो वहां सेटल है जो बिजनेस के लिहाज से गया था और हुर्रियत पे उधर कब्जा किया, उधर बाकी जगहों पे कब्जा किया, वो तो ठीक है। जो वापस आ गया, जो मुतासिर हुआ, वो वापस आ गया। जो हमारी तरह सर्वाइवल कर रहे हैं वो अभी भी मौजूद है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर, और वो जब देख लेंगे कि हमारी जरूरत इस पार्ट में आ जाएंगे, इसलिए नहीं आएंगे कि हमें सर्वाइवल का मसला होगा। ये आप जो गैदरिंग देख रहे आ रही है, ये गैदरिंग तो 1989 में भी गई थी, जब जमात इस्लामिया ने मेहरबानी की है। आज जो आजादी की दावा दी है गिलानी साहब, इन्होंने नारा लगाया किधर जी, सोपोर, कुपोर और अपोर। अपोर में वही लोग गए थे और वापस भी वही लोग आ रहे हैं।
ظہور صاحب، آخر میں آپ سے جو سوال ہے، آپ کے خیال میں آپ کشمیر کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کشمیر سے مراد صرف ویلی نہیں ہے، پوری ریاست جموں کشمیر جو 84,471 مربع ہے۔ انشاءاللہ ہم اس امید پہ قائم ہے، اور ہماری یہ امید ہے، ہم اگر نہ دیکھیں، چونکہ میں جو یہاں کی پولیٹیکل سچویشن دیکھتا ہوں، یہاں کے ریولیوشن پالیٹکس کی سچویشن جو میں دیکھتا ہوں، ان کی سوچ میں جو دیکھتا ہوں، ان کی فکر میں دیکھتا ہوں، شاید ہم نہ دیکھ لیں، لیکن ہماری آنے والی نسل ضرور آزادی کا بہار دیکھ لے گی، اور وہ آزادی جس کو ہم حقیقی آزادی کہتے ہیں، وہ ایکسیشن ٹو انڈیا والی آزادی نہیں ہوگی، ایکسیشن ٹو پاکستان والی آزادی نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ کشمیر کی آزادی ہوگی، جس میں 84,471 مربع میل شامل ہوگا۔ وہ انشاءاللہ وہ دور ضرور آئے گا، چند سال لگ سکتے ہیں، اور جب اس میں بیسک شرط یہ ہے، مقبول بٹ شہید نے کئی دفعہ کہا ہے، جب اس کو ایک جج نے کہا تھا، کوٹ کر لوں گا یہ بات، کہ آپ آخری خواہش کیا ہے آپ بتائیں، تو پھر مقبول بٹ شہید نے کہا تھا ان کو، یہ سبق آموز تھا ہمارے لیڈروں کے لیے، چاہے وہ ریولیوشن لیڈرشپ ہے، چاہے وہ روایتی سیاست کرنی، یعنی جو ووٹ کی سیاست کرتے ہیں، آر پار جو ریولیوشن کی سیاست کرتے ہیں۔ تو اس نے جج کو کہا تھا، یہ منصف بھی تو قیدی ہے، ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہروں پہ جو ہم کو فیصلہ دیں گے، ہمیں تو شوق ہے اہل جنون کے ساتھ چلنے کا، نہیں پرواہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اگر اس پہ وہ دیکھ لیں گے، ہمارے مستقبل کی جب مقبول بٹ شہید نے تعریف کی ہے، تو وہی ہے، میں جھوٹ کے سورج سے نہیں لایا ہوں کرنے، میں نور صداقت کے لیے خود ہی جلا ہوں۔ تو جس شخص کی، جس بندے کی یہ سوچ ہو کہ میں آگے بڑھ کے خود ہی اس قوم کو لے جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب ہندوستان اور پاکستان کے تنخواہ دار، زر خرید، دلال ریاست جموں کشمیر سے دفع ہو جائیں گے، ان کی سوچ چینج ہو جائے گی، ان کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ ہماری ریاست جموں کشمیر آزاد و خود مختار ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ظہور احمد بٹ، آپ کا اپنے قیمتی وقت دینے کا اور حالات کو بتانے کا کہ 1988 سے لے کے اور سے پہلے کے جو حالات تھے، آپ انڈین کشمیر سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر چلے گئے اور وہاں پہ جو حالات دیکھے، پھر آپ نے واپس انڈین آکوپائڈ کشمیر آ گئے اور ایک جو آزادی کی تحریک ہے اس میں آج بھی شامل ہیں۔ تو اجازت دیجیے اس کے ساتھ ہی سلام، نمستے، ست شری اکال۔